مر رہا تھا اور وہ ایمان کی بات کر رہا تھا تو اللہ نے کہہ دیا پائیدار اے سگ کہ قہر ما رسید، کتے اب بھونتے ہو، اب تو اپنی جگہ پہ ڈٹے رہو، پائیدار اے سگ کہ قہر ما رسید، ہمارے قہر نے تو ابھی آپ کو لپیٹ میں لے لیا۔ تو 2 معجزات سورہ نمل میں، 5 سورہ اعراف میں، 2 سورہ یونس میں، تو 5 2 7 اور 2 9۔ تو واپس جائیں اپنے سبق۔ ہاں، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کیجئے یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر، تخرج بیضاء، وہ نکل آئے گا بیضاء، سفید چمکیلا، من غیر سوء، بغیر کسی سیاہی اور کالے پن کے، فی 9 آیات، 9 معجزات کے ساتھ جائیے، الی فرعون وقومہ، فرعون اور اس کے قوم کے پاس، انہم کانوا قوما فاسقین، تاکید تھی یہ قوم بدماشوں والی، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، جب آ گئے ان کے پاس ہماری نشانیاں، کھلی نشانیاں، مبصرۃ کا معنی کھلی، فلما جاءتهم آیاتنا، جب آ گئے ان کے پاس آیاتنا ہمارے نشانیاں، مبصرۃ کھلی، بلکہ ایک ہوتا ہے مبصرۃ، ایک ہوتا ہے مبصرۃ، مبصرۃ، ذرا نیچے دیکھیں، سواد کے اوپر اگر زبر ہوتا مبصرۃ تو وہ نشانی جسے دکھایا گیا، وہ نشانی جسے دکھا، اور مبصرۃ جو نشانی خود دکھانے والی، اللہ کریم نے فرمایا وہ ایسی نشانی تھی کہ صرف دکھائی نہیں کہ وہ دکھانے والی تھی، لیکن اگر کس کی چشم بینا ہو، اگر کسی کی آنکھیں اندھے نہ ہوتی تو وہ نشانیاں تو ایمان کا راستہ دکھا رہی تھی۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، وقالوا، انہوں نے کہہ دیا، ذا سحر مبین، یہ کلیئر کٹ جادو ہے، وجحدوا بہا، اور انہوں نے انکار کر دیا ان آیات اور نشانیوں سے، تو جملہ درمیان میں چھوڑیے، واستيقنتها انفسهم، یہ درمیان میں چھوڑیے، وجحدوا بہا، انہوں نے انکار کر دیا بہا، ان نشانیوں سے، ظلم کی وجہ سے کہ وہ ظالم تھے، وعلوا، اور تکبر کی وجہ سے کہ وہ اپنے کو بڑے لوگ سمجھتے تھے، وہ سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے، ہم نے موسیٰ کے پیچھے لگنا ہے، ہم نے موسیٰ کے پیچھے، ہارون کے پیچھے لگنا ہے، کل کا بچہ جو ہمارے گھر میں پلا پھولا آج ہمارا لیڈر بنے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا ظلم و تکبر کی وجہ سے، اور درمیان میں کہہ دیا واستيقنتها انفسهم، واستيقنتها انفسهم، ان کے دل میں یہ بات پک چکی تھی کہ موسیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن یہ جو عناد آ جاتا ہے یا ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے یا حب جاہ و منصب آ جاتا ہے، یہ راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ پھر آدمی کو حق فالو کرنے نہیں چھوڑتا، کیونکہ جاہ و منصب کا سودا آسانی سے نہیں ہو سکتا، کیا ہو سکتا ذرا دوست نہیں ہو سکتا، جاہ و منصب کا سودا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ صرف صحابہ کا کام تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، چاروں کے 4 صحابہ، 4 خلفاء راشدین، کسی ایک نے بھی ڈیمانڈ نہیں کیا مجھے خلیفہ بنا، چاروں کے 4 خلفاء راشدین کسی ایک نے بھی ڈیمانڈ نہیں کیا مجھے خلیفہ بنا، حضرت ابوبکر کو بجبر بنایا گیا، حضرت عمر کو بجبر بنایا گیا، حضرت عثمان کو بجبر بنایا گیا، حضرت علی کو بجبر، کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا، کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ مجھے بناؤ خلیفہ۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقینی طور پر اس چیز کو سچ جان چکے تھے، ظلما وعلوا، لیکن وہ انکار کر گئے ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، آپ دیکھیے کہ کیسا برا تھا انجام فساد پھیلانے والوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تاکہ ہم دے چکے تھے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علما، نبوت، کیونکہ علم کا منبع ہوتا ہے کیا؟ نبوت، اور پیغمبر وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوا کرتا کہ اس نے کئی علم کا حصول کیا ہوتا ہے، پیغمبر کبھی کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ کہیں سے سند یافتہ نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی استاد کو نہیں دیکھ چکا ہوتا، اسے تو ڈائریکٹ القاء ہو گیا۔ تو اس لیے پیغمبر کے حوالے سے جب علم کی بات ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں نبوت، اور جب نبوت ملے تو سب کچھ مل گیا، اس سے تو علم کا خزانہ مل گیا۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا اور تاکہ ہم دے چکے تھے داؤد و سلیمان علما، داؤد اور سلیمان کو نبوت، وقالا ان دونوں نے کہہ دیا الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ تعالیٰ فضلنا علی کثیر من عبادہ جس نے ہمیں فضیلت دے دی علی کثیر من عبادہ ڈھیر سارے بندوں پر، المومنین وہ بھی مومن ہیں لیکن یہ اسٹیٹس سے ہمیں مل گیا، یہ اسٹیٹس اور پوزیشن صرف ہمیں مل گئی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد، اب لفظ کا لٹرلی معنی تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام بطور میراث لے گیا حکومت کو داؤد سے، سلیمان داؤد کا بیٹا تھا تو بطور میراث ہے، حالانکہ نہ حکومت میں وراثت چلتی ہے نہ نبوت میں وراثت چلتی ہے۔ یہ آپ مسئلہ لکھیں کہ حکومت یہ بھی موروثی چیز نہیں اور نبوت یہ بھی موروثی چیز نہیں، اس میں وراثت نہیں چلتی۔ البتہ حکومت میں استخلاف کا تصور موجود ہے، حکومت میں استخلاف کا تصور موجود ہے کہ خلیفہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز دا مچ مور ایلیجیبل پرسنالٹی وہ اپنے بعد کراؤن پرنس بنا دے۔ دیٹس اوے ان شریعت کے 4 طریقوں میں ایک طریقہ یہی ہے، ڈپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز۔ بات ذہن میں آ گئی؟ اور یہی بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ زخمی ہو گئے، لوگ اس سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ حضرت آپ ہمارے لیے کوئی خلیفہ مقرر کر دیں، حضرت عمر نے کہہ دیا اگر میں خلیفہ مقرر نہیں کرتا، یعنی میں کراؤن پرنس نہیں بناتا تو یہ کام نہیں کیا ایسی شخصیت نے جو میرے سے بہتر ہے، یعنی رسول پاک نے کسی کو کراؤن پرنس نہیں بنایا، اور اگر میں کراؤن پرنس بنا دیتا ہوں تو یہ کام کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جو مجھ سے بہتر تھا۔ حضرت ابوبکر نے مجھے کراؤن پرنس بنا دیا تھا، صحیح، مجھے میرا حضرت عمر کا تو استخلاف ہو گیا تھا، حضرت عمر کا کیا ہو گیا؟ استخلاف ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں پہلے والا کام کرتا ہوں اسی میں ماڈل موجود ہے کون؟ رسول پاک، اگر دوسرے والا کام کرتا ہوں اس میں رول ماڈل موجود ہے کون؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عمر نے کہہ دیا کہ میں پہلے والے کام کو ترجیح دے دیتا ہوں، البتہ آپ کی شورا بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے 6 آدمیوں کی شورا بنا دی۔ کس کی شورا بنا دی؟ 6 آدمیوں کی، اور 7ویں آدمی کا کاسٹنگ ووٹ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کا ووٹ کاسٹنگ قرار دیا کہ اگر 3 ایک جانب ہو جاتے ہیں تو وٹ ول ہیپن لیٹر؟ عبداللہ ابن عمر کا ووٹ وہی ہوگا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو جب عبداللہ ابن عمر کا نام آیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے 8 سال اس کے ساتھ رہا، صرف سورہ بقرہ سیکھتا رہا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عادی سنت کو بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک ہوتی ہے عبادی سنت، ایک ہوتی ہے عادی سنت۔ عادی سنت مثلا بشری تقاضا، اب اگر مجھے پیاس لگ گئی تو ضروری بات تو نہیں کہ میرے شاگردوں کو بھی پیاس لگ جائے، یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پانی پیا، جب حضرت عبداللہ ابن عمر اس راستے سے گزرتے تو وہاں پانی ضرور پیتے، چاہے برف ہی کیوں نہ برس رہی ہو۔ لیکن اس نے کہا میں نے آقا کو دیکھا تھا یہاں پانی پی لیا تھا، حالانکہ وہ مکلف نہیں تھے کہ وہاں پانی پیے، لیکن اس نے کہا کہ آقا کی نقل اتارنی ہے، اپنی محبوب کی نقل اتارنی ہے۔ تو اب ایک آدمی حضور کے سنت کے لیے اتنا اینکشیس اور اتنا ایگر ہو، سو وٹ اباؤٹ دی واجبات اینڈ فرائض؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کسی کو وائلیٹ کرے گا؟ صحیح دوسا۔ اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت ابوبکر عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے کیونکہ وہ فقیہ تھے، وہ کیا فقیہ تھے، تو اس کے باپ بھی اس سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، عبداللہ وہ ماذا ترى في هذا، عبداللہ آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ تو وہ کہہ دیتے اتنے بڑے عالم، صحابہ کے بہت بڑے عالم، تو ان 6 لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ اگر عبداللہ ابن عمر کو ہم خلیفہ بنا دیں، عبداللہ ابن عمر کو، کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ شورا میں سے کوئی آدمی خلیفہ بنے، تو اگر عبداللہ ابن عمر کو ہم خلیفہ بنا دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً باٹم لائن فکس کر دیا کہ یہ اس کو بنا دیں گے، اور لیٹر آن یہ سلسلہ چل پڑے گا بچے کو بنانا، سلسلہ چل پڑے۔ تو اس نے ڈراپ کر دیا حضرت عبداللہ ابن عمر، اس نے کہا کہ he will be only a member of shura, he cannot come a candidate for خلافہ، ایون دو کہ اگر آپ 6 نے بھی اس کا نام پیش کر دیا he will not be so، اور اس نے ول کر دیا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ مستقبل میں یہ ایک غلط رخ لے لے گا۔
بس میں آ گیا. تو اب حکومت میں وراثت نہیں چلتی. ہاں البتہ اگر کسی میں اہلیت ہے اور اس کو مل جائے دیٹ سم تھنگ ایلس. باپ کے بعد اس کو مل جائے دیٹ سم تھنگ ایلس. لیکن بطور وراثت حکومت کسی کو منتقل نہیں ہوتی. بطور وراثت نبوت کسی کو منتقل نہیں ہوتی. تو وارث سلیمان ہوگا. بلکہ نبی کا تو کوئی مال بھی وارثوں کو نہیں ملتا. اور یہی تو بنیادی جھگڑا تھا حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت عباس کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ باغ فتح کا مسئلہ کیسے ہوگا. باغ فتح خیبر میں ایک بہت بڑی بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ آئی ول بی اسٹرکٹلی کمیٹڈ ٹو دی سینگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم with due apology, with due respect to all of you. I do know کہ فاطمہ حضور کو کتنی محبوب تھی، علی سے وہ کتنا پیار کرتے تھے، عباس اس کے کتنے محترم چچا تھے. لیکن فرمایا نو I will be strictly committed to the saying of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ. ہم جو انبیاء کا گروپ ہے ہماری مال اپنی اولاد کی وراثت نہیں ہوتی، یہ پورے بیت المال کا حصہ ہوتا ہے. حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ گو ٹو بیت المال. باغ فتح کس کا ہوگا؟ اٹ ول گو ٹو بیت المال. کیونکہ پیغمبر کا مال وہ میراث میں بچوں کو نہیں ملتا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. اور یہ لاجیکل بھی ہے، یہ منطقی ہے، کیونکہ پیغمبر کو بہت ساری چیزیں وہ ایکسیپشنل کیس میں مل جاتی ہیں. ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو ٹیک اٹ ایز این ایکسیپشنل کیس. لائک غنیمت میں ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں صفیہ. یہ کہتے ہیں صفیہ. صفیہ مین چوزن اینڈ سلیکٹڈ. صفیہ مین چوزن اینڈ سلیکٹڈ. کہ جب مال غنیمت ابھی تقسیم نہ ہوئی تو پیغمبر کا استحقاق ہے کہ پہلے سے کوئی چیز اسی سے اٹھائے اپنے لیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے افرائٹ کو مین اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ کرنا چاہے سو ہی کین ڈو دیٹ، تو وہ یہ کر سکتا ہے. صحیح. تو اب اگر اس طرح وہ چوز کرتا رہے یہ پراپرٹی بھی میری چوز کر دی اور یہ والی بھی میں نے چوز کر دی اور وہ پلازا وہ بھی والے غنیمت میں نے چوز کر دیا اور وائٹ ہاؤس بھی میں نے اپنے گھر کے لیے چوز کر دی. امداد علی شاہ یا وہ جو مراد علی شاہ. مراد علی یہ کہاں کا ہے؟ یہ کہاں کا ہے؟ ہاں سندھی تو ہے. ہاں مولانا نے کہہ دیا کہ ہند یارا اصطلاح ہند پسند، سندھ یارا اصطلاح سندھ پسند. ابھی میں اس کا شعر دیکھ رہا تھا، اس میں کئی نیچر کی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے وہ ہندو ٹرمینالوجی کے ہندی ٹرمینالوجی کو پسند کریں گے، اور سندھی اس نے آپ کا ذکر کر دیا ہے مولانا نے. اب بھائی چھوٹے آدمی نہیں کہ ہندی یارا اصطلاح ہے ہند پسند اور سندھی یارا اصطلاح ہے سندھ پسند. ویسے یہ بھی خدا کا بندہ کسی چیز کو چھوڑتا نہیں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ. میراث میں لے گیا سلیمان علیہ السلام داؤد سے، تو میراث میں نہیں لیا، لیکن صورت اس کی ایسی تھی کہ بیٹا باپ کے بعد اسی حکومت کا خلیفہ بنے. بیٹا باپ کے بعد اسی حکومت کا خلیفہ بنے تو اس کی ظاہری شکل ایسی ہوتی جس طرح میراث میں مل گئی اس کو. صحیح. تو وہ ظاہری شکل و شیپ کے حوالے سے اللہ کریم نے کہہ دی وَوَرِثَ سلیمان داؤد. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. اور میراث میں لے گئے یعنی بادشاہ بن گئے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. اور یہ کب بنے؟ قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا وہ واقعہ تفصیل سے گزر گیا. اس قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. جب ان کے پراپرٹی کو فلسطینی اقوام نے، فینقی نے، فلسطین نے، آشوریوں نے، بزنطائن نے، انہوں نے ساری پراپرٹی ان کی لے لی. پراپرٹی ان کے بچوں کو اور بیویوں کو بھی قید کر دیا اور ان کو ذلیل کرتے رہے، دیگار لیتے رہے. تو یہ اپنے بوڑھے پیغمبر حضرت سمویل کے پاس آئے. وہ اس زمانے میں تقریباً بستر پر پڑے رہتے حضرت سمویل علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اتھارٹی تو وہی تھی، ہی واز نبی. تو حضرت سمویل سے کہنے لگے ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ کی تقرری کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ. ہم ان مسلط قوتوں سے لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ذلت کی زندگی یہ کب تک گزارتے رہیں گے. وہ ٹیپو سلطان نے کہہ دیا
کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کہ یہ ذلت کی زندگی اب کب تک گزارتے رہیں گے، اس سے تو موت اچھی ہے۔ چرچل نے کہہ دیا کہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم، ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف۔ یہ چرچل بھی بڑے عجیب آدمی تھے، یہ بڑے ڈرامائی قسم کے آدمی تھے، بڑے ڈرامائی قسم۔ یہ روزویلٹ کے زمانے میں تھے، تو وہ روزویلٹ اس سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو ابھی یعنی جہاں پہ ملاقات کی جگہ تھی وہاں پہ ابھی تک چرچل آئے نہیں تھے، یعنی ٹائم نہیں تھا، لیکن کسی ضروری کام کے حوالے سے روزویلٹ نے ڈرائیو کر کے وہ چرچل کے ہوٹل پہ چلا گیا جہاں چرچل ٹھہرا ہوا، تو وہاں چلا گیا۔ تو ابھی چرچل صرف ایک تولیہ وہ تہبند باندھے ہوئے تھے، باتھ روم جا رہے تھے غسل کرنے کے لیے۔ اب جو روزویلٹ جو اندر داخل ہو گئے، اس کا دروازہ کھلا تھا، جب اندر داخل ہو گئے تو اس نے دیکھا کہ چرچل وہ تو اس نے کہا کہ ساری مسٹر پرائم منسٹر، وہ چرچل نے کہہ دیا کہ نہیں آئے جی، ہم تو دوستوں سے کوئی چیز نہیں چھپاتے۔ We don't hide anything from our friends. کیا پائیں شوقین تو حضرت سمویل علیہ السلام نے انہی کے لیے ایک بادشاہ کا تقرر کر دیا ہے، امیر کا، طالوت، کیا نام تھا؟ طالوت۔ واقعہ تفصیلی گزر گیا ہے۔ اب یہ طالوت کا زمانہ 1020 قبل مسیح سے 1004 قبل مسیح تک تھا، 16 سال، 1020 سے 1004 قبل مسیح۔ داؤد علیہ السلام 1004 میں بادشاہ بن گئے، کیونکہ طالوت نے اعلان کر دیا تھا کہ جس نے بھی جالوت کا بیڑا غرق کر دیا، میں نے اپنی بادشاہی اس کو ہینڈ اوور کرنی، میں نے واپس اپنے بھیڑ بکریوں کے پاس جانا۔ تو داؤد علیہ السلام نوجوان تھے، اس نے جالوت کا کام ختم کر دیا، صحیح؟ تو طالوت نے بادشاہی اس کو ہینڈ اوور کر دی، یہ تھا 1004 قبل مسیح۔ داؤد علیہ السلام 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح تک بادشاہ ہے، تو کتنے سال ہو گئے؟ جلدی ہاں 39، تو 39 ایئر۔ 965 سے سلیمان علیہ السلام برسر اقتدار آئے اور 926 تک وہ رہے، ہاں وہ بھی 39، سملرٹی۔ داؤد اور سلیمان کے زمانے میں یہ شام کا علاقہ سارے کا سارا انکلوڈنگ سم پارٹس آف ایجپٹ that was under the control of Sulaiman alayhi salatu wasalam, and later on Yemen also came under the control of Sulaiman alayhi salatu wasalam۔ جب ملکہ سبا آئی، جس کا واقعہ سورہ یہ بھی شروع ہو رہا ہے، یہ تو یمن کا علاقہ تھا، سبا یمن کا علاقہ تھا۔ سبا کے نام پر ایک پوری سورت ہے قرآن کے اندر، سورہ سبا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ۔ یہ بڑی اس زمانے کی بڑی ڈیولپ قوم تھی، بڑی مینس ترقی یافتہ قوم تھی، بڑی فارورڈ قسم کی قوم تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے ایسے بارانی ڈیم بنا دیے تھے، جس کا ذکر قرآن نے کر دیا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ جنتان، ان کے علاقہ، ان کا علاقہ یہ باغات سے بھرا ہوا تھا، باغات سے بڑا۔ سد معارب بڑا مشہور تھا، معارب ان کا کیپٹل تھا، سو سد معارب ان ڈیم آف معارب، یہ بڑا مشہور علاقہ تھا، پورے علاقے کو سیراب کرتا تھا، پورا علاقہ۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کر دی، اللہ کریم نے فرمایا میں نے ڈیم کو ان کے لیے سیلاب بنا دیا اور ان کا بیڑا غرق کروا دیا۔ صرف یہ نہیں کہ بیڑا غرق کروا دیا، ان کے زمین کو میں نے ڈیزرٹ میں تبدیل کروا دیا۔ صحیح بات ذہن میں آ رہی؟ سورہ سبا میں تفصیل ذکر ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل وہ پھر آپس میں لڑتے جھگڑتے گئے، لہذا انہوں نے اسرائیلی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جو ہے رائٹ بینک اور غزہ کی پٹی، اس پر اسرائیلیہ ایک حکومت قائم ہو گئی، اور یروشلم اور اس علاقے پر یہودیہ کی حکومت قائم ہو گئی، وزن میں آ رہی، اور ابھی تک ان کے درمیان وہ نفرت چلی آ رہی ہے۔ ان کے عبادت کے طریقے ہی مختلف ہیں، وہ جو وہاں سے پولیٹیکل رفٹ آیا دونوں کا،
یعنی دو حصوں میں بٹ گئے، ایک اسرائیلیہ اور دوسرا ایون انہوں نے اسرائیل کے ٹائٹل کو چھوڑ دیا. حضرت اسحاق کا ٹائٹل تھا، یعقوب کا ٹائٹل تھا، انہوں نے وہ چھوڑ دیا. یعقوب کے بڑے بیٹے یہودیہ کا نام اپنا لیا، اپنے اسٹیٹ کا نام ہی یہودیہ رکھ دیا. صحیح. اور وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. یہ جو یروشلم والے ہیں یہ ڈیزرٹ کی طرح اس طرح کرتے ہیں، یہ جب عبادت کرتے ہیں نا تو کڑے رہتے ہیں اور اس طرح لیزر کی طرح کرتے رہتے ہیں. صحیح. اور وہ جو اس سائڈ والے ہیں، اس سائڈ والے وہ بالکل پراپر نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، کڑے رہتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. صحیح. اس والے ہیں، اٹ مینس کہ وہ اس طرف والے ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور بادشاہ بن گیا سلیمان علیہ السلام داؤد کے بعد. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، انہوں نے کہہ دیا کہ ہو لوگو عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولی سمجھا دی گئی ہے. پرندے جب چہچہاتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کیا کہتے ہیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عُلِّمْنَا میں تعلیم دی گئی ہے منطق الطَّيْرِ، پرندوں کی باتوں کی چہچہاٹ کا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دیا گیا ہے ساری ضروری چیزیں ہمیں دے دی گئی ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، تاکہ کہ اللہ کی بہت کلیئر کٹ مہربانی ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر. من الجن، جنات میں سے، والانس، انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے. فہم یوزعون، اور ان کو گروپنگ میں تقسیم کیا ان کے گروپس بنائے جا رہے تھے. فہم یوزعون، ان کے گروپس بنائے کہ آج اس گروپ کی ڈیوٹی یہ ڈیوٹی فلاں گروپ کی، یہ ڈیوٹی فلاں گروپ کی، یہ ڈیوٹی فلاں گروپ کی، یہ ڈیوٹی فلاں. اسے کہتے ہیں فہم یوزعون، ڈیوٹیاں تقسیم کی جا رہی تھی. گروپنگ ریگارڈنگ دیئر ڈیوٹی. حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ، تاکہ یہ لوگ پہنچ گئے اور آ گئے عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ، چونٹیوں کے ویلی پر. یہ شام کے علاقے میں تھا، چونٹیوں کی ویلی. شام کے علاقے میں تھا چونٹیوں کی ویلی، واد النمل. قالت نملۃ، تو کہہ دیا ان کے کوین نے. میں نے اس دن بھی کہہ دیا تھا کہ یہ انسیکٹس جو ہیں نا، انسیکٹس کہنے میں طریقہ کنگ کا نہیں ہوتا. ان میں یہ ہنی بیز جو ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کوین ہوتا ہے. صحیح. تو میں نے کہا وہ ہم جو ایسٹ میں رہ رہے ہیں، فار ایسٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، ہاں سری لنکا، انڈونیشیا، ہم صرف انسیکٹ. حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ، تاکہ وہ آ گئے وادی نمل پر، چونٹیوں والے وادے پر. قالت نملۃ، تو ان کے کوئین نے کہہ دیا، یا ایھا النمل، او چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، مساکنکم، اپنے رہائش گاہوں یعنی بلوں کے. لا یحتمنکم سلیمان وجنود، تاکہ رون نہ ڈالے آپ لوگوں کو سلیمان اور ان کے لشکر. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ نہیں لگتا کہ آپ یہاں ہیں. فتبسم ضاحکا من قولها، اب سلیمان کو تو اللہ کریم نے پرندوں، انسیکٹس، حیوانات سب کی بولیاں سمجھا دیا تھا. تو اب نملہ کی وہ جو چہچہاٹ تھی یا جو کچھ بھی تھا وہ سلیمان کے کانوں میں آ پہنچی. سلیمان، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً. دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے ونڈ کو اور ہوا کو بھی پابند بنا دیا تھا. وہ سلیمان کے آرڈر کو مانتی. وہ چاہتے تیز ہوا چلے تو تیز، وہ چاہتے سلو چلے تو سلو. تو وہ ہوا کی دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ سلیمان کو پیغامات بھی دیتی. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ، کیونکہ ہمارے جو ورڈز ہیں یہ فنا تو نہیں ہوتے، یعنی ہمارے سے فنا ہو جاتے ہیں، لیکن still that is there. اور قیامت کے دن تو اس لیے اس کی ویڈیو چلائی جائے گی. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا، آپ کا یہ کلام یہ وہاں پہ پتہ نہیں میرے والا کب ختم ہوگا. وہ تو لگا رہے گا، بہت بڑا ٹائم لگے گا.
فتبسم ضاحكا من قولها، مسکرا کے وہ ہنس پڑا. تو میں نے اس دن بھی بتا دیا تھا کہ 3 طریقے ہیں ہنسنے کے، ایک تبسم، دوسرا ضحک اور تیسرا خاک. تو اگر نماز کے حوالے سے نماز کے اندر آپ نے تبسم کر دیا کہ آواز نہیں نکلی، صرف آگ کا منہ کھل گیا، تو یہ عمل تو مکروہ ہے، لیکن نماز اور وضو میں کوئی فرق نہیں آتا. اور اگر ضحک ہو گیا تو ضحک وہ چیز ہے جس کی آواز آپ کو سنائی دی، فقط آپ کی اپنی آواز آپ کو سنائی دی، تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، وضو ہے. لیکن اگر آپ نے قہقہ مارا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے سن لیا تو وضو بھی ٹوٹ گئی. فتبسم ضاحكا من قولها، وہ تبسم کر کے ہنس پڑا، من قولها، چونٹی کے اس بات کی وجہ سے، وقال، اس نے کہا، رب، او میرے پروردگار، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اوزعنی کا معنی ہے الہمنی، میرے اندر انسپائر کر دے، میرے اندر انسپائر کر دے، میری طبیعت بنا دے. کیا بنا دے؟ میری طبیعت بنا دے، میری فطرت ثانیہ بنا دے کہ ہر نعمت پر بلا ارادہ میں آپ کا شکر ادا کروں. ایک ہوتا ہے بلا ارادہ شکر، ایک ہوتا ہے بلا ارادہ شکر. تو کبھی ایک چیز آدمی کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ ایک طالب تھے، تو بڑے مولوی ہیں اور بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بڑے صوفی قسم کے آدمی تھے. تو اس سے اس وقت بھی طالب علم کے زمانے میں تو طالب علم یہ کالج والوں یونیورسٹی والے سے زیادہ آزاد ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر وہ اس زمانے بھی اتنے صوفی تھے، اس سے آپ بات کرتے، آپ کہتے تھے وہ سید تھے تو ہم کہتے بادشاہ سے، وہ جو آپ کو روپیہ دے ازاخیل ہوا، ہاں، تو اس کے چھوٹے بھائی تو ہم سے خالی صاحب کے ساتھ زمانہ بڑا، تو وہ بڑے شریف آدمی ہیں. تو ہم اس سے کہتے تھے بادشاہ سے، کہتے جی تو بازار نہیں چلتے، جی چلتے ہیں. بادشاہ صاحب چھ نہیں پیتے، جی. تو یہ جی اس کا نیچر بن گیا تھا. تو ہمارے ایک دوسرے ساتھی تھے، وہ بڑے آزاد تھے. اس نے کہا بادشاہ صاحب، ایک تو آپ کے جی جی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، جی اور جی اور جی اور جی سے نفرت ہو گئی. اس نے کہا خبردار، اگر آپ نے پھر جی کہہ دیا تو اس نے کہا جی، کیونکہ نیچر تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ نیچر بن جاتا ہے. اور نیچر کب بن جاتا ہے؟ اس کے مدارج ہوتے ہیں. ان کے کیا ہوتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا اس کے مدارج ہوتے ہیں. سب سے پہلے کسی چیز سے آپ کی لگاؤ پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ لگاؤ. یہ لگاؤ پھر آپ کے خون میں سرایت کر کے محبت کی شکل اختیار کرے. محبت ڈیولپ ہو کے عشق کی حد تک جا پہنچے، اور عشق میں آپ اتنی ترقی کرے کہ لوگ آپ کو مجنون سمجھیں. صحیح. اور جنون جب آپ مہذب کرے تو فطرت ثانیہ بن جاتا ہے. یہ 5 مراحل، تو وہاں تک پہنچنا ہے مشکل ویسے. صحیح. پوری پی ایچ ڈی کرنی. جنون کیا مینز لوگ کہتے ہیں یہ کیا دیوانہ آدمی ہے. صحیح. اس کو بس یہ جی، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ جی کی فکر لگی ہوئی. صحیح. تو فرسٹ آف آل لگاؤ، اس کے بعد محبت، اس کے بعد عشق، اس کے بعد جنون. کہ لوگ کہیں کہ مجنون. حضور صلی والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو اتنا یاد کرے حتیٰ یقال انک مجنون، کہ لوگ کہنے کہ یہ دیوانہ آدمی، یہ کریزی بن گیا ہے. صحیح. یہ جس طرح آپ لوگ کریزی بن چکے ہیں. صحیح. لوگ کہاں جاتے ہیں، آپ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو لوگ کہیں گے بہت سارے بھائی تو کیا ہو گیا، مجنون بن گئے، دیوانے بن گئے. امریکہ میں بھی اللہ کی بات کر رہے ہیں. صحیح. اور اس کو آپ مہذب اور سویلائز کریں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ فطرت ثانیہ. وہ کیا بن جاتا ہے؟ فطرت. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعنی، اس نے کہہ دیا میرے پروردگار، اوزعنی مجھے انسپائر کر دے، یعنی میرے طبیعت میں ڈال دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر کروں آپ کی نعمت کے، وہ نعمت انعمت علی، جو آپ میرے اوپر کر چکے ہیں، والا والدیہ، اور میرے والدین پر کر چکے ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں عمل کروں صالحا صالح ترضاہ، جسے آپ پسند کر دیں، وادخلنی برحمتک، اور داخل کر دیں مجھے اپنے رحمت کے سہارے، فی عبادک الصالحین، آپ کے نیک بندوں کے زمرے میں. اب پیغمبر خود صالح ہوتا ہے، لیکن صالحین اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ پیغمبر بھی کہہ رہتا ہے خداوندہ مجھے صالحین کے اندر داخل کر دیں. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. میں نے اس دن آپ کو ادھر ادھر گھمایا تھا، آپ ذرا سورہ یوسف نکالیں.
دیکھ لیے آیت نمبر 101 فری وے 101. رب قد آتیتنی من الملک، او میرے پروردگار آپ مجھے دے چکے ہیں بادشاہی. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ مجھے تعلیم دے چکے ہیں معاملہ فہمی کی. تعویل الاحادیث، تعویل الاحادیث معاملہ فہمی. اور آپ مجھے تعلیم دے چکے ہیں معاملہ فہمی کی. فاطر السماوات والارض، و آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے گارڈین ہیں، آپ میرے گارڈین ہیں. انت ولی، آپ میرے دوست ہیں. انت ولی، آپ میرے سپورٹر ہیں. فی الدنیا والآخرہ، لفظ ولی کے کئی سارے معنی ہیں اور تینوں یہاں مراد ہیں. آپ میرے گارڈین ہیں، آپ میرے دوست ہیں، اور آپ میرے سپورٹر ہیں. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن، آپ میری روح قبض کر دے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں. اور مسلمان کا معنی نہیں ہوتا مینس کہ میری موت آ جائے اس حوالے سے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ٹوٹلی سرنڈر کرنے والا ہوں. میری سیاست دین کے تابع، میری معیشت دین کے تابع، میری معاشرت دین کے تابع، میری فیملی لائف دین کے تابع، میری بزنس اور جاب دین کے تابع، میری پرسنل اور انڈیویجول لائف، اسے کہتے ہیں مسلمان. اور قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آپ کوشش یہ کریں کہ موت جب آ جائے تو آپ 100% سرنڈر کرنے والے. تو 100% سرنڈر کرنے والے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اسرائیل سے لڑیں نا، صحیح کہ آج جب موت آ جائے تو آپ 100% سرنڈر کریں. صحیح تو کوئی اسرائیل کو کہنے والا ہے کہ نہیں کہ میں 100%، میں ابھی تک تیار نہیں ہوں، میں ابھی تک تیار نہیں. سرنڈر ہونے کا معنی یہ کہ آپ کی زندگی اس نہج پہ جا رہی ہو کہ کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو آپ کی زندگی میں، موت اس حالت میں آ جائے. تو اب اگر موت کا پتہ ہے تو اسی وقت پر ڈیلے کر دیں، اسی وقت تک پھر ڈیلے کر دیں. لیکن اگر پتہ نہیں تو پھر تو ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ پتہ نہیں لگتا کہ آفٹر سنگل منٹ ایون اٹ کین کم. صحیح تو ابھی سے شروع کر دیں. توفنی مسلمن، خداوندا میری روح قبض کر دے مسلمن، اس حالت میں کہ میں ٹوٹل سرنڈر کرنے والا ہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دیں صالحین کے ساتھ. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دیں صالحین کے ساتھ. اور آپ ذرا جائیں سورہ الشعراء پر، جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے ایک سورت آگے، انہیں آگے نہیں پیچھے، انہیں آگے گزر گیا ہے. جب ہم آگے کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آگے گزر گیا. ہاں کس معنی پیچھے، جب پیچھے کہتے ہیں اس کے معنی آگے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ابھی اس پر تفریح کریں گے. ہاں آیت نمبر 83، اس کا پتہ لگ گیا کہ ابھی آپ قاضی بن سکتے ہیں قندھار کے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا کہ رب حب لی حکمن، خداوندا حب لی حکمن، مجھے دے دیں قوت فیصلہ. حب لی حکمن، مجھے دے دیں قوت فیصلہ. بعض اوقات ایک آدمی اس کا قوت فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں کر پاتا، کنفیوز ہوتا ہے. تو مجھے کنفیوژن سے نکالے، مجھے قوت فیصلہ دے دیں. رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ. اب صالح کون ہوتے ہیں؟ تو نبوت یہ نبی کا کوئی کمال نہیں ہوتا، نبوت یہ نبی کا کوئی کمال نہیں ہوتا. رسالت یہ رسول کی کوئی کمال نہیں ہوتا. کیا چیز کمال ہوا کرتا ہے؟ ہاں نہیں، میں نے کہہ دیا تھا کہ جس نے نکالے جو میں کہ عبدیت جو ہے یہ کمال ہوتا ہے بندے کا. عبدیت یہ رسالت کوئی کمال نہیں. ابراہیم علیہ السلام رسول بن گئے، اس میں اس کا کوئی کمال تھا؟ اللہ نے رسول بنا دیا، وہی بھجوا دی اور بس کا انتخاب کر دیا. صحیح. اب جو پاکستان میں سپریم کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ان کی صلاحیتیں، لیکن ان سے ڈھیر ساری صلاحیتیں رکھنے والے ابھی تک اس طرح گھومے پھر رہے ہیں، ان کو سروس نہیں ملتی. ان سے زیادہ صلاحیت رکھنے والے ہیں، لیکن جنرل صاحب کی نظر پڑ گئی
تو اس میں ان کے کمال کا دخل نہیں. اگر کمال کا دخل ہے پھر تو آپ نے سب سے باکمال اس فیلڈ کا نکالنا ہوگا، جبکہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں آدمی اس فیلڈ کا سب سے بڑا باکمال ہے. اسی فیلڈ میں اس سے بہت سارے آگے نکلے ہوئے لوگ موجود ہیں. تو دیٹ از سلیکشن. واٹ از دیٹ از سلیکشن. یہ ہے سلیکشن بائی اے سپیریئر اتھارٹی. لیکن عبدیت اور بندگی میں کمال حاصل کرنا یہ آدمی کے اپنے تگ و دو پہ موقوف ہوتا ہے. اور تبھی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے بڑی فضیلت جو بیان کر دی وہ کیا کہا؟ فإنی عبد اللہ. فرمایا لا تطرونی کما اطرأت الیہود والنصارى. میرے امتی ہو، خدا کا خوف کرو، میرے سے ایسا محبت نہ رکھو جس میں آپ باؤنڈریز کو وائلیٹ کر کے یہودی اور عیسائیوں کی طرح مجھے خدا کا بیٹا بنا دو. لا تطرونی، میں نہ خدا کا بیٹا ہوں، نہ خدا کا بھائی ہوں، نہ خدا کا کوئی عزیز ہوں، نہ خدا کا کوئی رشتہ دار ہوں. صحیح. فإنی عبد اللہ. جب آپ میرے متعلق کوئی بھی تعریف کریں تو کہیں ہمارے نبی یہ اللہ کے صلح ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بندے. کیونکہ بندگی کمال ہوتا ہے اور میں نے اس کی وجہ بیان کر دی تھی. ہاں ابھی یاد آ جائے گا. ہاں رسالت میں رسول اللہ کی جانب سے، خالق کی جانب سے مخلوق کی طرف آتا ہے تو یہ ہے ڈسینٹ. اور عبدیت میں مخلوق کی طرف سے اللہ کی جانب چڑھتا ہے تو یہ اسینٹ. اور اسینٹ یہ کمال تصور ہوتا ہے ڈسینٹ میں. صحیح. یہ کوئی ایروپلین تھوڑا ہے کہ ٹیک آف اچھا کیا اور لینڈنگ بھی اچھی کر دی. یہ کوئی ایئرکرافٹ کا مسئلہ تو نہیں کہ نہیں لینڈنگ میں بھی کمال ہوتا ہے، ہوگا، لیکن اصل کمال وہ ٹیک آف وہ سینڈنگ ہے. تو عبدیت میں مخلوق سے خالق کی طرح چڑھنا ہوتا ہے. یہ ہے کمال. وہ اپنی تقدوں پہ چڑھنا ہوتا ہے. اور اوپر سے جب انہیں بھجوایا جاتا ہے تو وہ تو اللہ ہی بھجواتا رہتا ہے کہ اذهب الى فرعون، چلو اب فرعون کے پاس، میں نے آپ کو رسول بنا دیا، میں نے آپ کو رسول بنا دیا. اذهب الى فرعون انه طغى. تو صلاحیت یہ تقدوں سے ملتی ہے. کس چیز سے ملتی ہے؟ تقدوں سے ملتی ہے. تو پیغمبر کی بھی مطلوب ہوتی ہے کہ خداوندہ مجھے صالح رکھ کے اور صالحین کے ساتھ رکھے. صالح رکھے اور صالحین کے ساتھ رکھے مینز کہ میرے اندر انسپائر کر دیں کہ صلاح والا کام وہ میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے، صالحیت والا کام میرے سے نہ چھوٹے. عربی کے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہہ دیا کہ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاح. وہ کہتے ہیں مجھے صالحین سے محبت ہے لیکن ابھی تک خود صالح نہ بن سکا، لیکن صالحین سے محبت ہے، شاید محبت کے حوالے سے اللہ مجھے بھی صالح بنا دے. شاید صالحین کی محبت کی وجہ سے ہاں اللہ مجھے بھی صالح بن دے. وہ سادی نے بڑی عجیب بات کہی کہ پسر نوح یاد ہے پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا کفار کے ساتھ ہم مجلس رہا، انہی کے مجلس کا یار غار تھا، ان کا ساتھی تھا. خاندان نبوتش گم شد. نبوت کے گرانے کو کھو گیا. کس گرانے کو کھو گیا؟ نبوت اور رسالت باپ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام دی فرسٹ ایور رسول بین سینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. شریعت کا سب سے پہلے پیغمبر کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام. اس سے پہلے شریعت والا کوئی پیغمبر نہیں تھا. صحیح. کیونکہ توحید پر ساری دنیا متفق تھی. اس سے پہلے تو شرک کا تصور نہیں تھا. He was the first ever who talked about shirk. صحیح. اس نے مقابلہ کر دیا. اس نے حضرت آدم نے کوئی مقابلہ تو نہیں کیا کیونکہ وہ تو صرف پریکٹسز کی بات کر رہے تھے. حضرت شیش پریکٹسز کی بات کر رہے تھے اس لیے کہ کوئی اللہ کی توحید سے منکر تھا نہیں. بات میں آ گئی چوری صاحب. تو وہ کہتے ہیں کہ پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گم شد. نوح کے بیٹے کو دیکھو گندوں کے ساتھ ہم مجلس ہو گیا تو نتیجہ نبوت کا گھر کھو گیا. نبوت کا گھر کھو گیا اور غرق ہو گیا. اور پیچھے فرمایا کہ سگے اصحاب کاف روزے چند، سگے اصحاب کاف روزے چند پائنے کا گرفت مردم. کہ اصحاب کاف والے کتے کو دیکھو انہوں نے صالحین کا ساتھ دے دیا. حدیث میں آیا حضور علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن اللہ اسے انسانی شکل میں اٹھا کر جنت میں داخل کر دے گا. سگے اصحاب کاف روزے چند پائنے کا گرفت مردم. تو علامہ نے اس لیے کہہ دیا مولانا نے کہ صحبت صالح ترا صالح کو ند، صحبت
تالے ترا تالے کو ند، کہ اگر نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک ہو جاؤ گے، بروں کی صحبت میں چلے جاؤ گے تو برے ہو جاؤ گے، بروں کی صحبت میں چلے جاؤ گے۔ ہاں، اور مولانا ہی نے کہہ دیا تھا، ہاں ہاں ہاں، بامہ نشینی مہ شوی، بادیگ نشینی سیاہ شوی۔ چاند کے پاس بیٹھو گے روشنی ملے گی، دیگ پکانے والے کے پاس رہو گے تو یہاں پہ کوئلہ لگے گا، یہاں پہ کوئلہ لگے گا۔ ہاں، تو مولانا نے کہہ دیا، ایک حدیث میں ابن سیرین نے ایک حدیث نقل کی ہے، امام ترمذی نے ابن سیرین کے حوالے سے نقل کی ہے کہ الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم الی من یخالل۔ آدمی کا عقیدہ کون سا ہوتا ہے، کسی شخص کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں الرجل علی دین خلیل، حضور پاک فرماتے ہیں اس کا نظریہ وہی ہوگا جو اس کے گروپ کا ہے، جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہی اس کا نظریہ اور عقیدہ ہوگا۔ تو فلینظر احدکم الی من یخالل، حضور پاک فرماتے ہیں جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہو پہلے نظریے اور عقیدے کی بات کرو، کہ کہیں اپنے سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ پھر صاحب کیا پیاری بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج نہیں کل نہیں 5-6 مہینے سال وہ کہیں کہ بھائی ذرا کھڑنگ، ہاں کیا کہتے ہیں چیئر، کتنا چیئر کر دیں۔ تو مولانا نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ تاتوانی دور باشد یار بد، یار بد بدتر بود ازمار بد، کہ جب تک بس چلے تو گندے دوست سے لا تعلق ہو جائے، کیونکہ گندا دوست یہ کھوبرا سے زیادہ خطرناک ہے، یہ کالے ناگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور مولانا کمپیریزن بڑا عجیب کرتے ہیں کہ مارے بد تنہا ترا بر جا زند، یار بد بر جان بر ایما زند۔ کوبرا کاٹے گا اللہ بچائے تو جان چلی جائے گی، کوبرا صرف آپ کی جان کا دشمن ہے، لیکن بے دین دوست وہ آپ کے جان اور ایمان دونوں کا دشمن ہے۔ یعنی کوبرا آپ کا صرف جان لے گا، وہ بے دین دوست وہ پہلے آپ کا ایمان لے گا بعد میں جان لے گا، پہلے ایمان ختم کرے گا اور بعد میں۔ کیا پیاری بات کی مولانا، یہ شعر تو آپ لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ تاتوانی دور باشد یار بد، یار بد بدتر بود ازمار بد، مارے بد تنہا ترا بر جا زند، یار بد بر جان بر ایما زند۔ مولانا روم کا میں تو 2-3 ہی لوگوں کے شعر کہا کرتا ہوں، پشتوں میں بابا عبدالرحمان کا، اردو میں علامہ کا، اور فارسی میں مولانا یا سادی بابا۔ اس لیے کہ وہ نکما، غالب جو تھا وہ نکما تھا بقول خود، کہ عشق نے یہ ہر کسی کو یاد ہے، کیونکہ ساروں کو اس چیز نے نکما کر دیا ہے۔ زندگی کی اسی اسٹیج میں چودھری صاحب کو بھی نکما کر دیا تھا، لیکن وہ بتاتے نہیں، کیوں چودھری صاحب؟ صحیح وہ ابھی بھی کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو آپ سورہ فرقان میں ذرا پیچھے چلے جائیں، بالکل 19واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، وَيَوْمَ آیت نمبر 27، جہاں ہماری سبق ہے اس سے پیچھے سورہ شعراء گزر گیا، سورہ شعراء سے پہلے فرقان۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور قیامت کے دن یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اور کافر اپنے آپ کو بائٹ کرتا رہے گا، اپنے آپ کو چھباتا رہے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت، اور وہ چیختا رہے گا کاش، ہائے افسوس، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول پاک والے راستے پر چل پڑتا، یا ویلتا، ہلاک ہو گیا، ویلتا ہائے ہلاک ہو گیا، یا ویلتا ہائے ہلاک ہو گیا، لیتنی کاش کے میں لم اتخذ
فلانن خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا دیا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وہ مجھے ہدایت سے ہٹا گیا. وکان الشیطان للانسان خذولا، اللہ کریم نے بے دین دوست کو شیطان کا ٹائٹل دے دیا کہ اس قسم کا شیطان صفت دوست یہ آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے. وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان صفت دوست انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا فلینظر احدکم الی من یخالل، جس سے دوستی بنانی ہے پہلے اس کے فکر نظریہ کی بات کریں، بھائی کس مزاج کا آدمی ہے. صحیح. تو واپس اپنے سبق. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر کروں آپ کے اس نعمت کے جو آپ نے میرے اوپر کر دیا ہے. وعلی والدی، اور میرے والدین کے اوپر. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں عمل کروں صالح جو آپ کو پسند ہے. ترضاہ تحبہ، جسے آپ پسند کرتے ہیں وہ اللہ کو بھی پسند ہوتے ہیں، انبیاء کو بھی پسند ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ کہہ دیا سورہ توبہ. خارج بیت معلوم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، توبہ کی بڑی یا بقرآن فال کی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ہاں 119 یہ دیکھیے شاہ صاحب یاد میں آپ سے نکل گیا. دیکھ لیا 119. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا خوف رکھو دل میں. نکال لی 119. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وکونوا مع الصادقین، اور ساتھی بنو صادقین کا. صادقین اور صالحین آر دی سیم تھنگ، کہ سچے لوگوں اور صالح لوگوں کے ساتھی بنو. تو اس لیے سارے انبیاء کہہ رہتے ہیں وادخلنی فی عبادک الصالحین، وادخلنی فی عبادک الصالحین والحقنی بالصالحین. خداوندہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دیں، کیونکہ وہ آپ کا حکم ہے. وکونوا مع الصادقین. اور صالحین اولیاء اور انبیاء کو اتنے پسند ہیں. آپ سورہ کہف میں کہا 16واں پارہ بالکل ابتدا سورت کا آیت نمبر 77 نکالیے. حضرت موسیٰ اور ایک اللہ والا بندہ, مے بی ہز نیم از خضر اور سم تھنگ لائک دیٹ اور somebody else we don't know, صحیح, لیکن کوئی اللہ والا بندہ. لیکن ایک تو انڈرسٹوڈ پیغمبر تھا, کون؟ موسیٰ علیہ السلام. دوسرا بھی اللہ والا بندہ تھا کہ پیغمبر اس سے استفادہ کر رہا ہے, اللہ نے بھجوا دیا کہ اس سے ذرا معلوم کرے. تو دونوں اللہ والے ہیں. اب وہ اللہ والے فانطلقا, وہ دونوں چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. فانطلقا کے بعد یہ ایک پنکچویشن ہے, کف لکھا ہے, چھوٹا سا کف لکھا ہے, آیت نمبر 77. نکالیے. فانطلقا, وہ دونوں چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. کتنی مدت گزاری اللہ ہی کو پتا ہے, اللہ ہی کو پتا ہے, صحیح. اور یہ جہاں نیل کے دونوں برانچز ایک ساتھ ملتے ہیں, یعنی ملے ہوئے ہیں, یہ ملے, اصل میں وہاں سے دو برانچ جدا ہو جاتے ہیں, وہاں سے دو برانچ جدا ہو جاتے ہیں, ایک اس طرف جاتا ہے ایک اس طرف, درمیان میں ڈیلٹا ہے. تو یہ جگہ مراد ہے جہاں سے اس کے دو برانچ بنتے ہیں, درمیان میں ڈیلٹا.
تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے روانہ ہوئے؟ یہاں سے، دمیات سے، بہت طویل سفر کیا۔ فانطلقا، وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ والا بندہ وہ دونوں انطلقا، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ یہ قف اللہ نے اس لیے لکھوا دیا، حضور نے اس لیے کہ یہاں پہ قف کیسا تو نہیں کہ وہ روانہ ہو گئے اور بس وہ آدمی مل گیا، یا وہ روانہ ہو گیا اور گاؤں کے اندر داخل ہو گئے، وہ چلتے گئے بہت دور اور ایک گاؤں کے اندر داخل ہو گئے۔ فانطلقا، وہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، تاں کہ وہ دونوں آ گئے اہل قریۃ، ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما اہلہا، اور انہی دونوں نے اہل قریہ سے خوراک مانگ لیا، فوڈ مانگ لیا کہ ہم مہمان ہیں، اب ذرا ہماری مہمانداری کریے۔ فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے ان کی مہمانداری سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، فوجدا فیہا جدارا، ان دونوں نے دیکھ لیا اس گاؤں کے اندر جدارا، ایک دیوار یا بلڈنگ، یرید ان ینقض، وہ گرنے کے قریب تھا، یرید ان ینقض یعنی اس بلڈنگ کا ارادہ تھا گرنے کا، تو بلڈنگ کوئی ارادے والی چیز نہیں، اس کی محاورہ ہوتا ہے کہ وہ گرنے کے قریب تھا۔ یرید ان ینقض، وہ گرنے کے قریب تھا۔ فاقام، تو اللہ والے بندے نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اب کیسے سیدھا کر دیا؟ یا تو اس کو ڈھا دیا اور بنا دیا، یا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ چلو زور کرو، اور دونوں نے صحیح، اس نے کہا بیڑا غرق کر دیا یار، یہ لوگ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، یہ کیا مصیبت سے بلڈنگ اٹھا رہے ہیں آپ، یہ اب بھی عجیب بندے ہیں۔ اللہ والے بندے سے کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام تو جلالی آدمی تھا، اس نے اتنا برداشت تو نہیں تھا کہ انتظار کرتا رہے، اس نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے، انہوں نے بدبختوں نے ہمیں روٹی بھی نہیں کھلائی۔ قال، موسیٰ نے کہہ دیا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اس کے حوالے سے کوئی اجرت لے لیتے، آپ اس کے لیے کوئی اجرت لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اس نے کہا بس بہت ہوا، انف از انف، بالکل نہیں ہوں گے آپ ہمارے ساتھ، لیکن یہ غلط بات ہوگی اگر میں آپ کو بتاؤں۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس بات کے حوالے سے آپ بڑے ہری میں تھے اور امپیشنٹ تھے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 82 میں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، کشتی کا واقعہ اس نے سنا دیا، اس لڑکے کا واقعہ سنا دیا، کشتی کو میں نے کیوں خراب کر دیا، اس لڑکے کو میں نے کیوں قتل کر دیا، اور دیوار کو میں نے کیوں ٹھیک کر دیا، بلڈنگ کو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ دیوار جو تھا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی الْمَدِینَةِ، یہ دو یتیم لڑکوں کا تھا جو سٹی میں رہ رہے تھے، یہ گاؤں میں ہے یہ بلڈنگ، اور وہ لوگ سٹی میں رہ رہے ہیں، شہر میں رہ رہے ہیں، ان کی نگرانی بھی نہیں ہے۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور انہی کے لیے ان کے والدین نے ایک بہت بڑا خزانہ اس بلڈنگ کے دیوار کے اندر رکھ دیا ہے، فاؤنڈیشن میں بہت خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ اچھا، تو میں اس خزانے کو محفوظ کروا رہا تھا، کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان لڑکوں کا باپ بڑا صالح آدمی تھا۔ تو دیکھیے شیخ مرحوم نے فرمایا کہ صالحین کے بچوں کی خدمت اللہ کے انبیاء کرتے ہیں، تو صلاحیت اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی بھی ان کی خدمت کر جاتے ہیں۔ بس میں آگے تو واپس اپنے سبق۔ صاحب میں نے ان لوگوں کو تب چھوڑنا ہے جب یہ پکے مولی بن گئے۔ چوری صاحب مولی بنو گے؟ بالکل انشاءاللہ۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے تلاش شروع کر دی الطَّيْرَ، پرندوں کی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی تلاش شروع کر، اب پتہ لگ گیا کہ سلیمان علیہ السلام جب اس کا کوئی آپریشن ہوتا ہے، کوئی ضرب مومن کی مشقیں ہوتی، صحیح،
تو وہ انسانوں کی زیادہ وہ نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ وہ سارے آ جاتے، جنات بھی آ جاتے، یہ پرندے چیٹنگ کرتے تھے، پرندے چیٹنگ کرتے تھے، کبھی ایک ادھر ہو جاتا، تو اس لیے اس نے ٹٹولنا شروع کر دیا کہ آج کون نہیں آیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اس نے ٹٹولنا شروع کر دیا پرندوں کا، اور شیخ مرحوم نے فرمایا حاضری لینی شروع کر دی۔ کیا حاضری لینی؟ مثلا کبوتر، اس نے کہا یس سر، چڑیا، اس نے کہا یس سر، اور طوطا، اس نے کہا یس سر، تو جب کہہ دیا ہد ہد، تو پراکسی والا بھی کوئی نہیں تھا۔ صحیح، پاکستان میں پراکسی بہت چلتے کالج میں، آپ چلاتے تھے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بھائی، میں چلاتا تھا، آپ کیوں نہیں چلاتے تھے؟ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے 2-3 لڑکوں سے کہہ دیا، کبھی کبھار آدمی بھول جاتا ہے، تو 2-3 لڑکوں سے کہہ دیا، کیونکہ ہمارے جو وائس پرنسپل تھے وہ بڑے سخت تھے غیر حاضری تھے، تو میں نے کہا بھائی آپ ذرا یس سر کر دیں، میں 10-15 منٹ لیٹ آتا ہوں، کیونکہ میں ریکریشن سینٹر جاتا ہوں، مہمان آیا اس کو چائے پانی پلاتا ہوں۔ صحیح، تو میں نے کہا میں 10-15 منٹ لیٹ ہوں گا تو رول کال میں، کیونکہ وہ ہمارے وائس پرنسپل کا پتہ نہیں لگتا تھا، وہ کبھی بالکل ابتدا میں رول کال کرتے، کبھی درمیان میں کرتے، کبھی بالکل اینڈ میں کرتے، تو میں نے کہا کہ جب درمیان میں ہو یا پیچھے ہو تو میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر پہلے کرے تو پراکسی کر دیں۔ اچھا، اب میں آ گیا اتنے میں، اور وہ درمیان میں اس نے رول کال شروع کر دیا، تو رول کال سے اب جن 3 لوگوں سے میں نے کہہ دیا تھا تو ان کو بھی پتا ہے، کیونکہ میں بیک ڈیسک پر، بیک بینچ پر بیٹھ گیا، وہاں پیچھے والے دروازے سے وہاں بیٹھ گیا۔ اچھا، جب میرا رول نمبر تھا 52، تو اس نے جیسے کہ 52، صحیح، تو وہ 3 لڑکوں نے آواز دے دی یس سر، اور میں نے دیا، آواز دے دی، وائس پرنسپل مجھے دیکھتا رہا، اس نے کہا قاضی صاحب آپ بڑے پاپولر ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں؟ پھر میں نے اسے تفصیل بتا دی، میں نے کہا ایک چیٹنگ تو کی، دوسرا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ایسا جی میں نے ان کو کہہ دیا تھا، میں مہمان کو چائے پلا رہا تھا، تو اس نے کہا اچھی بات یہ تھی کہ آپ آ کے مجھے آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ میں سینٹر جا رہا ہوں چائے پلانے، کیوں قریب ہے جس طرح یہ ہمارا سوچلا ہے، تو میں نے کہا یہ بس یہ غلطی ہو گئی اور اس لیے دھر دیے گئے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا، شاہ صاحب بھی کر دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں پاکستان میں حرکت کرتا رہتا ہے، ابھی سوچ رہے ہیں سبق میں کیسے کریں، یہ سبق کا سوچ رہے ہیں، کھانا لا کے اور پتا نہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اس نے حاضری لے لی پرندوں کی، فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ پاتا۔ ہدہد تو جانتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں اسے کیا کہتے ہیں، ہدہد ہی کہتے ہیں، اس کا تاج ہوتا ہے، لیکن اتنی بدبو ہوتی ہے اس کی، آپ کو پتا ہے دیکھیے اللہ کے اس کی بدبو بالکل انسانی پاخانے جیسی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو پکڑے اور پھر آپ نے پاخانہ کہاں لگ گیا، اور یہ اس لیے کہ اگر اس کی بدبو نہیں ہوتی تو اتنی خوبصورت پرندہ ہے کہ وہ کوئی بھی اس کو نہ چھوڑتا۔ صحیح، تو اللہ کریم نے اس کو اتنا بدبودار بنا دیا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور اس نے ٹٹولا پرندوں کو، فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اس نے کہہ دیا مجھے کیا ہو گیا، لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ام کان من الغائبین، یا وہ واقعی غیر حاضر لوگوں میں سے ہے، وہ واقعی غیر حاضر یا مجھے نظر نہیں آتا۔ صحیح، تو شیخ مرحوم نے یہاں سے ڈیڈکٹ کر دیا کہ اس سے پتہ لگ گیا کہ پیغمبر عالم غیب نہیں ہوتا، اسے ایک ہدہد کا بھی پتہ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ بتائے۔ فقال ما لي لا أرى الهدهد ام كان من الغائبین لأعذبنه عذابا شدیدا، میں اسے سزا دوں گا سخت ترین سزا، او لأذبحنه، یا اسے ذبح کر جاؤں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، اور یا وہ میرے ہاں کوئی معقول عذر پیش کرے گا۔ سلطان مبین میں معقول عذر، ریزنیبل ایکسکیوز، تو 2 سزائیں سلیمان نے کہہ دی، لأعذبنه عذابا شدیدا، لأعذبنه عذابا شدیدا، تو عذاب شدید اس زمانے کا یہ ہوتا، وہ پرندوں کو دیتے کہ اس کے پر نکالے، وہ جو ہوتے تھے بال ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ پر، تو پر نکال لیتے کہ اس کی سزا ہے، اب کیوں گئے صحیح، اگر سزا اگر عمل اس سے بھی زیادہ ختم کر دے کسی اور کو برتی کر دے صحیح، یہ حدود و قصاص والا نظام تھا، یہ نیچرل ہے،
ٹھیک ہے، یہ نیچرل ہے. اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایسا نیچرل نظام ہے کہ ہنی بیز، کیا ہنی بیز، ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں، مختلف گروپس ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹی بجا لاتے ہیں. کوئی وہ ہوتے ہیں جو رس جمع کرتے ہیں، کوئی وہ ہوتے ہیں جو ملکہ اور کوئین کی گارڈ ہوتے ہیں، حفاظت ہوتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں جو چوکیدار سسٹم پر ہوتے ہیں، کوئی وہ ہوتے ہیں جو تارو سرچ کرتے ہیں ہر ایک بی کی، جو بھی آ رہا ہو باہر سے رس لے کے تو اس کو تارو سرچ کرتے ہیں کہ کسی گندگی پر تو نہیں بیٹھا. صحیح. اور جب بھی کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے تو کوئین کے سامنے اس کی پیشی ہو جاتی ہے. صحیح. اور کوئین کیس ٹو کیس اس کو ٹیکل کر دیتا ہے. صحیح. تو کبھی تو وہ سزا دیتا ہے کہ اس کا سر دھڑ سے ہلایا رہتا ہے. صحیح. تو دو موٹے موٹے اس کو پکڑ دیتے ہیں، ایک دھڑ کو پکڑ دیتا ہے، ایک سر کو پکڑ دیتا ہے. تو یہ ہے سر کاٹنا، کیا اسلامی سزا. صحیح ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے پر نکال دو اور نیچے پہن تو پر نکال دیتا ہے، نیچے پہن دو. سوری صاحب، اسے کہتے ہیں حدود والا انسان. ہاتھ کاٹنا. لو عذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا وہ لائے گا میرے پاس کوئی معقول عذر. فمکث غیر بعید، فمکث غیر بعید، وہ غیر حاضر رہا لیکن بہت طویل نہیں. غیر بعید مانا یعنی بہت طویل نہیں، فار لمیٹڈ ٹائم. فمکث غیر بعید، اس نے ٹائم گزارے لیکن زیادہ نہیں. فقال، آ گیا سلیمان کے پاس. اب جب وہ آ گیا تو باقی پرندوں نے کہہ دیا کہ رول کال ہوگی، اور ہم نے کسی نے پراکسی نہیں کروا دیا. صحیح. اور آپ دھر لیے گئے. اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا کہ لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیاتینی بسلطان مبین. تو جس کے پاس سلطان مبین ہوا کرتا تھا پرندوں میں سے، تو اس کا طریقہ تھا سلیمان کے ہاں آنے کا کہ وہ اپنے پروں کو اس طرح زمین پر لگا دیتا، پروں کو زمین پر لگا دیتا اور سلیمان کے سامنے آ جاتا. صحیح. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سمجھ جاتے کہ اس کا عذر کوئی معقول عذر وہ پیش کرنا چاہتا. صحیح. لیکن چونکہ بغیر پرمیشن کے وہ اراضی نہیں کر چکا ہے تو وہ پہلے اپنی ہمبلنس ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اپنے کو بلیم کرتا ہوں، اچھا نہیں کیا، میں پہلے سے اجازت لینی چاہیے پہلے سے، لیکن عذر معقول. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے بھائی؟ فمکث غیر بعید فقال احطت، اس نے کہہ دیا احطت بما لم تحط به، احاطہ کرنا، علمی احاطہ. فقال احطت بما لم تحط به، اس نے کہا میں علمی احاطہ کر چکا ہوں. اس لیے کہ مشاہدے والی بات، وہ احاطے کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ مشاہدے والی آبزرو کر چکا ہوں. فقال احطت، اس نے کہا میں مشاہدہ کر چکا ہوں، بما لم تحط به، ایک ایسی چیز کا جس کا آپ مشاہدہ نہیں کر چکے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں لا چکا ہوں آپ کو من سبأ، سبا سے، من سبأ، سبا سے. اور اس کا کیپٹل تھا معرب، کیا تھا کیپٹل. اور یہ یمن کا علاقہ ہے، یمن کا علاقہ ہے. سبا بہت بہترین شہر ہے یمن کا. سبا کے نام سے شہر دو ہیں، سبا کے نام سے شہر، ایک پیننسلا میں جو یمن میں ہے، اینڈ دیٹ از مینٹ ہیئر، اور دوسرا ہے لیبیا میں. لیبیا میں ایک شہر ہے سبا، میں وہاں گیا ہوں. فقال احطت بما لم تحط به وجئتک، چوری سا بنتا ہے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں لا چکا ہوں آپ کو من سبأ، سبا شہر سے، بنبأ یقین، مشاہدے والی خبر. نبأ یقین جو خبر مشاہدے والی ہو، یا تو وحی کی خبر یقینی ہوتی یا پھر مشاہدے کی خبر. یقینی خبر کون سی ہوتی؟ یا وحی والی جو پیغمبر دے دیتا ہے، یا مشاہدے والی. تو اس نے کہا کہ میں مشاہدے والی خبر آپ کے پاس لا چکا ہوں. اس خبر کی تفصیل کیا ہے آگے آئے گی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار صلى الله خير حافظا. ہدہدا وتفقد الطیر، اور ٹٹولا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کو اس طرح رول کال کیا. فقال ما لی لا اری الہدہد، اس نے کہہ دیا کیا وجہ ہے کہ میں نہیں دیکھ پاتا ہدہد کو. ام کان من الغائبین، یا وہ ہے غائب ہونے والوں میں سے، یعنی مینز
کہ وہ ہے نہیں یا مجھے نہیں نظر آ رہا. تو اٹ مینس کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم غیب نہیں ہوتا. ایون پیغمبر he doesn't know غیب and hidden things. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نظر پر فیصلہ نہیں کیا. اس نے کہہ دیا مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ ہے نہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا میں اسے سزا دوں گا سخت ترین سزا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ یا اسے ذبح کر دوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي یا لائے گا وہ میرے پاس بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ معقول عذر ریزنیبل ایکسکیوز. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ وقت گزارا ہدہد نے غیر بعید زیادہ لمبا نہیں زیادہ طویل نہیں یعنی تھوڑے وقت بعد وہ آ گیا اور اس کو پرندوں نے اطلاع دے دی کہ بھائی آپ کو تلاش کیا گیا لیکن آپ نظر نہیں آئے اور آپ کے متعلق سلیمان نے کہہ دیا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو طریقہ یہ تھا کہ جس کے پاس معقول عذر ہوتا پرندوں میں سے تو وہ اپنے پروں کو نیچے لٹکا کر زمین پر گھسیٹ کر سلیمان کے سامنے آ جائے. تو ہدہد نے بھی وہ شکل بنائی. سلیمان علیہ السلام عذر سننے کے لیے متوجہ ہو گیا. فقال اس نے کہہ دیا احطت بما لم تحط به میں مشاہدہ کر چکا ہوں. احاطہ کا اصل معنی ہے احاطہ کرنا انکمپاس انکمپاس کہ میں انکمپاس کر چکا ہوں جسے آپ انکمپاس نہیں کر چکے مینس کہ میں مشاہدہ کر چکا ہوں. فقال احطت بما لم تحط به اس نے کہا ناصر آپ یہاں ہیں نہیں تھے صحیح ہے. فقال احطت بما لم تحط به صحیح فقال احطت بما لم تحط به اس نے کہا میں مشاہدہ کر چکا ہوں ایسے معاملے کا جس کا آپ مشاہدہ نہیں. آپ پھر بھی مجھے ولی نہیں مانیں گے. وہ شیخ کیسا شیخ ہوگا جس کو اپنے شاگرد کے حرکات معلوم نہیں صحیح تو اپنے شاگرد کی توجہ کو بھی جان لیتا ہے. فقال احطت بما لم تحط به اس نے کہا میں مشاہدہ کر چکا ہوں بما لم تحط به ایک ایسے بات کا جس کا آپ مشاہدہ نہیں کر چکے. وجئتک من سبع اور لا چکا ہوں میں آپ کے پاس من سبع سبا سے من سبع سبا سے اور سبا یہ یمن والا سبا مراد ہے لیبیا والا سبا نہیں مراد جس کا ذکر قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بھی کر دیا ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ سبا سورت نمبر 34 دیکھ لیا آیت نمبر 15 صفحہ نمبر 434 431 لقد كان لسبع في مسكنهم آیات تاکید لقد كان لسبع اہل سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے جائے سکونت پر آیتن ایک کلی نشانی موجود تھی. اور وہ کلی نشانی کیا تھی؟ جنتان عن یمین و شمال باغات تھے دائیں جانب اور بائیں جانب. جنتان باغات تھے اس جانب اور اس جانب. تو یہ اللہ کی قدرت کی کلی نشانی تھی کہ سبا کو اتنا زرخیز بنا دیا. کلوا من رزق ربکم اللہ کریم نے حکم دے دیا آپ کھائیں من رزق ربکم اپنے پروردگار کے رزق میں سے. واشکروا لہ اللہ کا شکر کریں. بلدۃ طیبۃ بلدۃ طیب بلدہ طیبہ بہترین شہر اس کو کہتے ہیں جس کی آب و ہوا ٹھیک ٹھاک ہو پولوشن نہ ہو گینگز نہ ہو فلان چیز نہ ہو باغات میں ادھر ادھر پھیلی ہوئے یہ زمین بڑی زرخیز ہو اور پانی بڑی صاف ہو. بلدتن طیبتن یہ ایک بہترین شہر ہے. ورب الغفور اور پروردگار بخشنے والا ہے. فعارضوا انہوں نے منہ موڑ لیا اللہ کے احکام سے. فارسلنا علیہم سیل الغرم تو ہم نے چھوڑ دیا ان کے اوپر سیلاب. فارسلنا علیہم سیل الغرم اور غرم یہ ڈیم کو کہتے ہیں. غرم کسی ڈیم بند جس میں پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے
بارانی پانی کو محفوظ کر دیا تھا، بہت بڑا ذخیرہ تھا جس کی وجہ سے ان کا علاقہ زرخیز تھا. لیکن جب انہوں نے منہ موڑ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ڈیم کا بیڑا غرق کر دیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے چھوڑ دیا ان پر ڈیم والا سیلاب. وبدلناہم بجنتہم، جنتین، اور ہم نے دونوں طرف کے باغات کے بدلے میں ان کو 2 اور باغات دے دیے. جو پھلوں والے باغات تھے وہ تو سیلاب کے نظر ہو گئے، تو کون سے باغات آئے؟ جھاڑیوں والے، کس والے؟ بیریوں والے، جھاڑیوں والے، خاردار بوٹوں والے، جس میں کوئی چیز مزے کی ہوتی تھی. بجنتین ذوات اکل خمط واصل، جس کے میوے بھی بدمزہ تھے. تو جنگلی اور صحرائی پودوں کے میوے کون سے میوے ہوتے ہیں؟ اکل خمط بدمزہ، جو یہاں پنس جاتا ہے، یہاں حق میں پنس جاتا ہے. واصل، اصل ایک نوع ہے درخت، ہم اپنے علاقے میں اسے غص کہتے ہیں، فارسی میں اسے گز کہتے ہیں، گز. واصل، اور گز کے درخت. وشیء من صدر قلیل، اور تھوڑے بہت بیریاں ان کو ملتی تھی. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ ہم نے انہیں دے دیا ان کے کفر کا. وہل نجازی الا الکفور، اور اس قسم کے بدلے ہم ناشکروں کو دیا کرتے ہیں. وہل نجازی الا، تو یہ آل سبا اٹ مینس کہ بڑا ڈیولپ علاقہ تھا اور یہ خاتون ان پہ حکمرانی کر رہی تھی. تو ہدہد ان کا تذکرہ کر رہا ہے. اور یہ تھے عبدۃ الشمس، یہ عبدۃ الشمس یعنی یہ سورج کو بڑا دیوتا مانتے تھے. تو واپس اپنے سبق پہ. فقال احطت بما لم تحط به، اس نے کہا احطت بما لم تحط به، میں مشاہدہ کر چکا ہوں ایسے بات کا جس کا آپ مشاہدہ نہیں کر چکے. وجئتک من سبع، اور لا چکا ہوں میں آپ کے پاس سبا سے بنبأ یقین، مشاہدے والی خبر. تو میں نے رات کہہ دیا تھا کہ 2 خبریں یہ یقینی ہوتی ہیں، آپ خود مشاہدہ کریں تو یہ یقین ہے، یا پیغمبر کہہ دے تو یہ یقین ہے. وجئتک من سبع بنبأ یقین انی وجدت امرأۃ، میں نے دیکھ لیا ہے امرأۃ، ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہی کرتی ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے دیا گیا ہے ہر ضروری چیز، یعنی اس کے حکمرانی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو بھی ایک حکمران یا ایک کوئین یا ایک بادشاہ کو ضرورت ہو وہ اس کے پاس موجود ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے دیا گیا ہے ہر قسم کے اشیاء ضروریہ. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اسی کے لیے ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر وہ بیٹھا کرتی ہے. تو مینس کہ اس کا وائٹ ہاؤس بہت بڑا وائٹ ہاؤس میں اس کا جو تخت پڑا ہوا ہے وہ بڑا مزخرف قسم کا تخت ہے، اور وہاں پہ اس کی کرسی لگائی جاتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے. صحیح. وجدتها وقومها، میں نے دیکھا اس کو، وقومها، اور اس کے قوم کو، یسجدون للشمس، جو پوجا کرتے ہیں سورج کی، من دون اللہ، نہ اللہ تعالیٰ کے. وزین لهم الشیطان اعمالهم، خوبصورت بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال. فصدهم عن السبیل، ہٹا دیا ہے انہیں اللہ کے راستے سے. فهم لا یہتدون، لہذا وہ گائیڈنس نہیں ڈھونڈ پاتے. کیونکہ جب آپ فری وے کو غلط کر جائیں گے تو پھر آپ کو راستہ نہیں ملے گا، پھر تو آپ کہیں اور نکل گئے. صحیح. تو اس نے کہہ دیا فصد عن السبیل، وہ اللہ والے فری وے سے کہیں اور چلے گئے. فهم لا یہتدون، لہذا ان کے گائیڈنس کا کوئی تصور ہی نہیں جب تک آپ انہیں واپس اسی فری وے پر نہ لائیں. صحیح. ہم نے گارڈن گرو پہنچنا نہیں تھا اگر ہم واپس وہ ویسٹ نہیں لیتے. اگر آج ہم واپس وہ ویسٹ نہ لیتے تو ہم نے گارڈن گرو کبھی پہنچنا نہیں تھا. اگر ایسٹ پر جاتے تو جاتے پتہ نہیں کہاں نکل جاتے. صحیح. تو اس نے لکھے دی کہ اللہ والے فری وے کو چھوڑ چکے ہیں، کوئی دوسرے فری وے لے چکے ہیں. تو قوم لا یہتدون، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. اللہ یسجدوا للہ الذی، اللہ یسجدوا، یہ کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی. الذی، وہ اللہ تعالیٰ، یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکال لے گا الخبء، مخفی اور پوشیدہ چیز، فی السماوات، جو آسمانوں کے اندر ہو، والارض، یا زمین کے اندر ہو. کوئی بھی چیز، عمل ہو، کوئی دوسری انٹیٹی ہو، کوئی تیسری چیز ہو، آسمانوں کے اندر ہیڈن ہو، زمین کے اندر ہیڈن ہو، اس اللہ کی قوت ہی ہے کہ وہ اس مخفی چیز کو نکال لیتا ہے. اس مخفی چیز کو
نکال لیتا ہے. ذرا نکالیں سورہ لقمان. اکیسویں پارے میں دیکھ لیے سورت نمبر 31 آیت نمبر 16 دیکھیں. یا بنیا، لقمان نے کہہ دیا اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اور میرے بچے، ان تکو، بات یہ کہ آپ کا یہ عمل یا کوئی بھی چیز، تکو مثقال حبۃ من خردل، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ ہو مثقال حبۃ من خردل، مثقال حبہ من خردل، مسٹرڈ گرین، مثقال حبۃ من خردل، وہ سرسوں کے ایک دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ ہو کسی راک اور چٹان کے اندر، جو سالڈ چیز ہے. سالڈ چیز کی مثال دی جاتی ہے تو کس چیز کی؟ چٹان کی. کس چیز کی؟ چٹان کی. فتکن فی صخرۃ، وہ چٹان جیسے سالڈ چیز کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں گم ہو چکا ہو، او فی الارض، یا زمین میں کہیں پوشیدہ ہو، یات بے اللہ، تو لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ. ان اللہ لطیف خبیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لطیف، بڑا باریک بین ہے، اسے بڑا باریک نظر آتا ہے، خبیر، اور بڑی اچھی خبر رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کے اطلاع سے باہر نہیں ہوتی. لطیف، بڑا باریکین ہے، وہ مائکرو سے بھی زیادہ، کیا کہتے ہیں مائکروسکوپ، تو اسی سے بھی زیادہ باریکین ہے، اس سے بھی کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے گی. اللہ سے لطیف اس لیے کہہ دیا. اور خبیر، اس کی انفارمیشن بڑی سالڈ انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہاں پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کو انفارمیشن دینے والے وہ خود عالم ہے، اور پھر دیتے بھی ہیں فرشتے. تو واپس اپنے سبق. اللہ یسجدوا للہ الذی، کہ وہ سجدے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکال لیتا ہے اور نکال لے گا. میں نے دونوں ترجمے اس لیے کہ مضارع جب آ جاتا ہے عربی گرامر میں، جب صیغہ مضارع کا آ جاتا ہے تو یہ فعل حال اور مستقبل دونوں کو مانا لیتا ہے. یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکال لے گا اور نکال لیتا ہے، الخبء پوشیدہ چیز، چاہے آسمانوں کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، وہ جو آپ چوری چھپے کرتے رہتے ہیں، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جو آپ اوپنلی کرتے رہتے ہیں. اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں ہے معبود اللہ مگر وہ اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم، جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے. تو اس جملے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہدہد نے کہہ دیا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس ملکہ اور کوئن کا بڑا عرش عظیم. تو اللہ کریم نے فوراً لقمہ دے دیا کہ اصل عرش عظیم کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے. صحیح. اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں معبود اللہ مگر وہ اللہ تعالیٰ ہے رب العرش العظیم، جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے، یعنی کامل مکمل بادشاہ ہے، وداؤٹ دی سپورٹ اور ہیلپ آف اینی باڈی ایلس، وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی. قال سلیمان نے کہہ دیا سننظر، ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے رہیں گے، اسودقتا، ہم جائزہ لیتے ہیں، سننظر ہم جائزہ لیتے ہیں، اسودقتا، کہ آیا آپ سچ بول چکے او ہدہد، ام کنت من الکاذبین، یا ہے آپ جھوٹوں میں سے. ویسے اپنے کو چھٹکارا دلانے کے لیے کوئی آپ نے قصہ تو نہیں کرا، ہم دیکھ پاتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں. صدقتا، آپ نے سچ بولا ہے، ام کنت من الکاذبین. اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا، لے جائیو بکتابی ھذا، میرا یہ مکتوب، اذهب لے جائیو بکتابی، میرا مکتوب اور میرا خط، ھذا یہ ہے، فالقہ الیہم، یہ پھینک دو ان کو، ثم تول عنہم، اور پھر آپ ایک جانب پہ ہو جائیو، فانظر، تو آپ دیکھتے رہیو، ماذا یرجعون، کہ وہ کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. آپ یہ خط انہیں دے دیں. صحیح. آخر عقل مند لوگ ہیں جو اتنی حکمرانی کر رہے ہیں، کچھ عقل سے تو اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو پھر دیکھیں کہ ان کا رد عمل کیسا ہے، کہ ان کا.
تو دو باتیں ہو جائیں گی، ایک تو یہ کہ آپ کا پتہ لگ جائے گا آپ نے ویسے قصہ گڑھ دیا ہے، کوئی حقیقت بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہیں۔ دیکھیے پیغمبر کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ایک جانب اپنے آدمی کو ٹیسٹ کر رہا ہے، دوسری جانب وہ پوری حکومت کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، لے جائیو بکتابی، یہ میرا مکتوب، ھذا جو یہ ہے، فالقہ الیہم، آپ پھینک دیں یہ خط اس کو، ثم تول عنہم، اور پھر آپ ایک جانب کو ہو جائیے، فانظر، اور آپ دیکھتے رہیے، ماذا یرجعون، کہ وہ کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ہدہد چلا گیا، ہدہد چلا گیا اور وہ کیلولا کر رہی تھی، صحیح، تو ہدہد تو ونڈو سے اور کاغذ پھینک دیا، اب جب پھینک دیا وہاں بیٹھ گیا، کیس کا رد، اس نے جو وہ کاغذ کیا وہ فون چونک گئی، یہ کاغذ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہے، کوئی ہے نہیں، وہ پرندہ نظر آیا، اس نے کہا شرارت اس کی ہے، اس نے کوئی چیز پھینکی، اب دیکھا کہ بھائی پورا ملفوف خط ہے اور اس پر لاک بھی لگایا گیا ہے اور سیل بھی لگایا گیا اور اسٹیمپ بھی لگا ہوا ہے، یہ تو کوئی عجیب مسئلہ ہے، تو وہ فوراً چونک گئی اور دوڑ کے باہر آ گئی اور ایمرجنسی میٹنگ بلائی، کیا کر دیا، کیبنٹ ایمرجنسی میٹنگ، کہ چلو جی ہنگامہ ہو گیا۔ قالت، اس نے کہہ دیا، یا ایھا الملؤ، اور میرے کیبنٹ کے ممبرو، انی القی الی، تو یہ ملأ میں جانا، ملأ لوی جرگی میں بران تو ہاں لوی جرگی میں بران۔ قالت یا ایھا الملؤ، اس نے کہہ دیا، اور میرے سرداروں اور میرے کیبنٹ ممبروں، انی القی الی، مجھے پھینکا گیا ہے، کتاب، ایک مکتوب، کریم، اور بڑا معزز مکتوب ہے۔ تو اس نے معزز اس لیے کہہ دیا کہ باقاعدہ لفافے میں ہے، اس کے اوپر لاک لگایا گیا ہے، پھر اسٹیمپ لگایا گیا ہے، تو سیل ہے، صحیح، اس طرح وہ ہوتا ہے، میں نے کہا ڈاکیا، وہ جو میل مین ہوتا ہے پاکستان میں، یہاں تو میل مین کہتے ہیں، پوسٹ مین کہتے ہیں، تو پوسٹ مین وہ اس خط کو زیادہ احترام سے پہنچا دیتا ہے جس پر اوپر مہر لگا ہوا OPSS، آن پاکستان اسٹیٹ سروس، صحیح، تو OPSS جو لگا ہوتا ہے، کیونکہ سرکاری خط ہے، کہیں گم ہو گیا تو انکوائری شروع ہو جائے گی، صحیح۔ میں نے کوئی ڈاکخانے میں کام نہیں کی، ویسے مشاہدہ کر رہا تھا۔ قالت یا ایھا الملؤ، اس نے کہہ دیا، میرے کیبنٹ کے ممبرو، انی القی الی، مجھے پھینکا گیا ہے، کتاب کریم، ایک بڑا معزز مکتوب، انہ من سلیمان، یہ مکتوب من سلیمان، سلیمان کی جانب سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بات یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیے سلیمان کا خط کتنا مختصر تھا، من سلیمان الی ملکہ سبا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، کس کی جانب، ملکہ سبا کی جانب، پھر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح، اور پھر لکھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے ساتھ پنجہ آزمائی کی کوشش نہ کریں، بس سرنڈر ہو جائے، اس ٹائم سلیمان بس بہت زیادہ مغز کپائی والی بات نہیں، کیا حال ہے، ہاں، دریا کو بند کر دیا، 7 سمندروں کو بند کر دیا۔ قالت یا ایھا الملؤ انی القی الی، مجھے پھینکا گیا ہے کتاب کریم، بڑا ہی معزز مکتوب، انہ من سلیمان، یہ معزز مکتوب یہ سلیمان کی جانب سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط شروع کیا گیا ہے اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم والا ہے، اللہ تعالی علیہ، اور مضمون اس کا یہ ہے، اللہ تعالی علیہ، کہ میرے اوپر غالب آنے کی کوشش نہ کیجیے، تو سادہ اردو میں ہم کہیں گے پنجہ آزمائی نہ کریں، پنجہ آزمائی نہ کریں، یہ تو میں نے لٹرل میننگ کہ میرے اوپر غالب آنے کی کوشش نہ کریں، یہ اس کا ہے لٹرل میننگ، لیکن ٹیکنیکل میننگ ول بھی پنجہ آزمائی نہ کریں، اللہ تعالی علیہ، کہ میرے ساتھ پنجہ آزمائی نہ کریں، واتونی مسلمین، اور آ جائیے میرے پاس سرنڈر کرنے والے، اور سلیمان ابن داؤد، صحیح، اسے لکھا ہے سلیمان ابن داؤد، اور اتنا لمبا سلیمان لے چلیں، بس اتنا مختصر خط
اور اتنا جامع اور کمپریہنسو انکلوسو. اللہ تعالی علیہ کہ میرے ساتھ پنجہ آزمائی کی کوشش نہ کریں. واتونی مسلمین اور آ جائیے میرے پاس سرنڈر کرنے والے. قالت ابھی اس کا رد عمل. قالت ملکہ نے کہہ دیا یا ایھا الملأ او میرے کیبنٹ ممبرو افتونی فی امری مجھے جواب دیجئے. افتونی مین فتویٰ دیجئے. کیا دیجئے؟ تو فتوے کا معنی کسی سوال کا جواب. افتونی فی امری مجھے جواب دیجئے مشورہ دیجئے. فی امری میرے معاملے میں کیا کروں. افتونی فی امری آپ مجھے جواب دیجئے. فی امری میرے معاملے میں. ما کنت قاطعۃ امرا میں نہیں ہوں فیصلہ کرنے والی کسی بات کا. حتی تشہدون مگر یہ کہ آپ حاضری دے اور آپ حاضر ہوں. آپ کی تائید سے کرتا ہوں میں ہمیشہ آپ کی تائید سے کرتی ہوں. تو حتی تشہدون مگر بعد ازاں اس لیے ایمرجنسی میٹنگ بلائی. ادروائز میں خود کو اسٹیپ لے سکتی تھی. تو آپ مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے. ہاں اسمبلی ٹھیک تھا لیکن اس نے بھی 14ویں ترمیم کروائی تھی. پیچھے آ گیا ہے پیچھے آ رہا ہے. اس نے بھی نواز شریف کی طرح 14ویں ترمیم کروا دی تھی. صحیح کہ وہ ممبروں سے رائے بھی وہی لیتی جو اس کو پسند تھی. ہاں ما کنت قاطعۃ امرا یہ حکمرانوں کو ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے. صحیح ما کنت قاطعۃ امرا میں کبھی بھی فیصلہ کرنے والی نہیں کسی بھی بات کا. حتی تشہدون مگر یہ کہ آپ لوگ حاضر ہو جائیں. قالوا انہوں نے کہہ دیا نحن اولو قوت ہم قوت والے لوگ ہیں. واولو باس شدید اور ڈھیر سارا اسلحہ ہمارے پاس پڑا ہے. افرادی قوت مین پاور وہ بھی بہت زیادہ ہے. آرمی ہے سم 1 ملین فار ایگزامپل. تو یہ ہے مین پاور. اور اسلحہ F-16 ہمارے پاس ہے. اسٹنگر ہمارے پاس ہے. اسکڈ ہمارے پاس ہے. اور ہم جانا زکو ایک ہمارے پاس ہے. چلو ایک ہمارے پاس ہے. ہاں تو دیمونسٹریٹی ایوری تھنگ از دیئر. قالوا نحن اولو قوت واولو با مجھے کبھی کبھار کوئی پوچھتا ہے یہ طالبان کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے. صحیح تو میں کہتا ہوں بدبختو جب آپ یہ پوچھیں کہ طالبان سے تو یہ بھی پوچھے کہ وہ حزب اختلاف کو کہاں سے ملتا ہے. وہ جو ان کا حزب اختلاف ہے جن کے پاس صرف 5-6% علاقہ ہے ان کو کہاں سے ملتا ہے. کیونکہ مغرب کا پروپیگنڈا صرف طالبان کے متعلق ہوتا ہے کہ طالبان کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے. صحیح صرف اس حوالے سے پاکستان کو انوالو کیا جائے کہ پاکستان کروا رہا ہے سب کچھ وہ دے رہا ہے. میں نے کہہ دیا خدا کے بندو آپ لوگوں نے افغانستان دیکھا نہیں. افغانستان کے پہاڑوں میں پتھر اتنے نہیں جتنا وہاں اسلحہ پڑا ہوا ہے. اور پوری دنیا کا اسلحہ وہاں ہے. مغرب کا وہاں ہے. مشرق کا وہاں ہے. چین نے جو بنایا وہاں بھجوا دیا. امریکہ نے جو بنایا وہاں بھجوا دیا. فرانس نے جو بنایا وہاں بھجوا دیا. برطانیہ نے جو بنایا وہاں بھجوا دیا. اور رسیا تو خود اپنے لیے اور جب رسیا نکل رہی تھی تو وہ اپنا بھی چھوڑ گیا. تو دونوں قسم کا اسلحہ افغانستان میں سارے پہاڑ بھرے پڑے. ہاں یعنی ایک ایک پہاڑ کے اندر آپ گھس جائیں. ایک ایک پہاڑ کے اندر. تو دیٹ از ناٹ اے مبالغہ. یہاں سے جا کر سمی ویلی تک پورے کا ایک پورا ہاتھ وہ اسلحے کا بھرا پڑا ہے. صحیح ایک زورہ میں آپ اندر داخل ہو جائیں. زورہ میں آپ اندر داخل ہو جائیں غلام خان کی طرف سے. تو بس کیا ہے اوپر سے پہاڑ ہے اور اندر تو فوجی گاڑیاں بھی دوڑتی ہیں. سب کچھ دوڑتا رہتا ہے. جیل بھی وہاں ہیں. مدرسے بھی وہاں ہیں. مجاہدین نے بنا دیے ہیں. جی ہاں مسجد بھی بنا دیے ہیں. روڈ چلتے ہیں. یہ آرمی کے بڑے بڑے گاڑی ہیں گھستی ہیں بس غائب ہو جاتی ہیں. یہ میں کسی کو انفارم نہیں کرتا. ابھی شاہ صاحب اعتراض کریں گے آپ کو کوئی انہوں نے کچھ پیسے میں سے نہیں دیے. ان کو پتا ہے انہوں نے کروا دیا سب کچھ. سیکرٹ ان کو پتا ہے انہوں نے تو کروا دیا. انہوں نے بنایا. قالوا نحن اولو قوت انہوں نے کہہ دیا ہم قوت والے لوگ ہیں. واولو باس شدید اور ہم جنگجو لوگ ہیں. والامر الیک اور معاملہ اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ وہ 14 ترمیم تھی کہ والامر الیک فیصلہ کا اختیار آپ کو. ہم نے تو رائے دے دی لیکن ہم امپوز تو نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ 14 ترمیم کر چکے ہیں.
والامر الیک اور فیصلہ آپ کے اختیار میں فانظری ماذا تأمرون آپ دیکھیے کہ آپ ہمیں کیا حکم دے دیتے ہیں تو جو بھی حکم آپ دو گی تو ہم اس کو فالو کریں گے. صحیح ہم نے تو دے دیا کہ نہیں ہم نے کہہ دیا کہ ہم بالکل تیار ہیں. نحن اولو قوت افرادی قوت آرمی بہت زیادہ ہے وہ اولو باطن شدید اسلحہ کی کوئی کمی نہیں فراوانی. صحیح تو گویا اب وہ لوگ امپلائیز جو اس کو مشورہ دے رہے تھے کہ لڑائی لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. والامر الیک اور فیصلہ آپ کے اختیار میں فانظری تو آپ دیکھیے ماذا تأمرون کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں. قالت اس نے کہہ دیا ان الملوک شیخ مرحوم نے فرمایا کوئی ایسی گئی گزری عورت نہیں تھی عقل مند عورت تھی وہ نہیں تھی جو میں آج آپ کو اخبار میں بتا رہا تھا کہ یہ بیوقوف عورت نے بیان دے دیا ہے. قالت اس نے کہہ دیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ کہ بادشاہ لوگ جب بھی داخل ہوتے ہیں قریۃ کسی شہر اور علاقے میں افسدوا تو اس کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں اس کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. وجعلوا اعزت اہلھا اذلہ اور اس کے معزز ریزیڈنٹس کو اس کے معزز رہنے والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذالک یفعلون اور یہ تاریخی تسلسل میں اس طرح ہوتا چلا آ رہا. تو آپ تو جنگ کا کہہ رہے ہیں لیکن جنگ کے دو سائڈ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم غالب آئیں گے وہ غالب آ جائیں گے تو انہیں یہاں داخل ہونا ہے اور یہاں جو داخل ہونا ہے انہیں جو شہر بنا دیے ہیں. کتنا خوبصورت کابل تھا کیا حشر ہو گیا. کتنا خوبصورت قندھار کا شہر تھا کیا حشر کر دیا. کس چیز نے جنگ نے. ان الملوک ہے فوج آ گئی رشیا کی فوج آ گئی مصیبت ہو گئی. ان الملوک زیادہ اور اس نے کہا کہ یہ آج کل کی باتیں وہ کذالک فنون تاریخی تسلسل سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے کیونکہ جو فاتح ہو کے آ جائے تو اس نے کوئی مٹھائی تو تقسیم نہیں کرنی کہ ہم پہنچ گئے جی لے لیں یہ آپ گلاب جامن لیں جی لے لیں جی لے لیں. صحیح بلکہ وہ تو وہاں کے معززین کو سب سے پہلے ذلیل کیا کرتے ہیں قتل کرتے ہیں. صحیح ہمارے حامد جان کے والد صاحب کو زندہ اٹھا دیا. حامد جان کے والد صاحب کو زندہ اٹھا دیا. عبدالرب خونزادہ کو زندہ اٹھا دیا. مولا وکیل کو والد صاحب کو کتنے لوگ اٹھا دیا more than 5,000. اس طرح معززین کے پیچھے قوم لگتی یا جو